ہمیں ہمارے نفس کے محاسبے کی ہمیں جا بجا تعلیم دی ہے. نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کے اندر جو خصائل رذیلہ ہیں، صفات ذمیمہ ہیں، برے اوصاف ہیں، ان سے پاک کرنا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قلب سلیم اور نفس مطمئنہ کے ساتھ حاضری دینی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتیں پڑھیے، ان کی عملی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے. سبحان اللہ، اپنے محاسبے کے کیسے کیسے طریقے ان کے اندر ملتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد بنی نوع بشر میں اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق ہی کا ہے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہائی کے عالم میں اس حال میں دیکھے گئے، اپنی زبان کو پکڑے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو پکڑے کھینچ رہے ہیں. دیکھنے والے نے پوچھا، اے ابو بکر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اسی زبان نے مجھے بسا اوقات ہلاکتوں سے دوچار کیا ہے، اس لیے میں اس کا محاسبہ کر رہا ہوں، اس کی تربیت کر رہا ہوں. اور کمال عاجزی، کمال انکساری کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کر دیتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہ دعا پڑھنے لگتے، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون. اے اللہ، سامنے والا جیسی میری تعریف کر رہا ہے مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور اگر میری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا ہے، کمزور پہلو ایسا ہے جو سامنے والا نہیں جانتا ہے اور نہیں جانے بغیر میری تعریف کر رہا ہے، اس پر تو مجھے معاف فرما دے. ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور وہ سامنے والا میری تعریف جو کر رہا ہے اس کی بنا پہ تو میرا مواخذہ اور میری گرفت نہ فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، محاسبہ کر کے اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتے ہیں. دنیا کو خطاب کر کے کہتے ہیں غری غیری، دنیا کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے دنیا جا کسی اور کو فریب دے، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھ سے دھوکہ کھانے والا نہیں، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیے، 3 طلاق میں نے دے دیے. 3 طلاق دینے کے بعد بیوی پھر آپ کی زوجیت میں لوٹ کر نہیں آ سکتی، تو کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دیتی ہے، تو جا کسی اور کو دھوکہ دے، کسی اور کو فریب دے، میں تیرے فریب میں مبتلا ہونے والا نہیں. کون ہے یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ذی علم صحابہ میں سے ہیں. ایک موقع پر بے ساختہ فرمانے لگے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے بعد، لو یعلم الناس ذنوبی ما وطئ عقبی احد، کہنے لگے یہ لوگ جو ہر وقت میرے آگے پیچھے چلا کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہہ کے پکارا کرتے ہیں، اگر انہیں میرے گناہوں کا پتہ چل جائے، میری اندرونی اور باطنی زندگی کا پتہ چل جائے تو کوئی شخص آئندہ سے میرے پیچھے نہیں چلا کرے گا. حالانکہ کمال تواضع ہے، کمال انکساری ہے، لیکن پھر بھی یہ محاسبہ نفس کا کمال ہے کہ محاسبہ نفس آدمی کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے، خاکساری پیدا کرتا ہے، دنیا کے فریب میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں میں سبحان اللہ کتنے واقعات ملتے ہیں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انی عالجت امراتا فی اقصى المدینہ، کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے کے کنارے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں غلطی کر کے آیا ہوں. غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی وہاں ہوئی ہے بالکل مدینے کے کنارے، آبادی سے دور، جہاں نہ کوئی دیکھنے والا، جہاں نہ کوئی سننے والا، جہاں نہ کوئی جاننے والا، تنہائی میں غلطی ہوئی، لیکن غلطی کا احساس تڑپانے لگا، قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس تڑپانے لگا. دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی مدینے کے اس کنارے مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کیجئے غلطی سے. نماز کا وقت آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نماز پڑھ لی گئی. نماز کے ہونے کے فوراً بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے میری غلطی سے پاک کیجئے، میرے گناہ سے مجھے پاک کیجئے. غور کرنے کی بات ہے،
गलती तन्हाई में हुई, पूरी जमात के सामने, पूरी जमात मौजूद है। मस्जिद नबवी में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जम्मे गफीर मौजूद है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जम्मे गफीर के सामने खड़े होकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कीजिए। उन्होंने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत जाएगी। उनके नजदीक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जवाबदेही का तस्वुर हुआ करता था। इसीलिए पूरी जमात के सामने खड़े होकर कहा, अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए। आपने कहा क्या तुमने नमाज नहीं पढ़ी? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैंने नमाज पढ़ी है। कहा तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हारी वो गलती मुआफ हो गई। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, अच्छाइयां नेकियां बुराइयों और गुनाहों को मिटा देती हैं।